اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میرا آج کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک ہے، یعنی یہ اس سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 4 ہے اور اس میں 10 آیات ہیں۔ ان میں سے 2 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ جو 10 آیات ہیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل آیات ہیں۔ اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے مکالمہ کیا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور اس میں کہا کیا ہے کہ میں اپنے خلیفہ کی تخلیق کرنے لگا ہوں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کس طرح مکالمہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے فوری طور پہ کیا جواب دیا کہ قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ انہوں نے کہا کہ 2 کام وہ کرے گا، تم ایسی فرد کو، ایسی شخصیت کو، ایسی ذات کو خلیفہ بنا رہا ہے اور اس کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں کیا کریں گے؟ فساد برپا کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ اے اللہ اگر تو تسبیح اور تقدیس کروانا چاہتا ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس مکالمے کو کہاں پہ جا کے بند کیا ہے کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا یہ میں نے تم سے بات کی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں مجھے اس کا علم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اب درمیان میں سے اس بات کو جو ہے وہ الگ کر دیا ہے، اس کا تذکرہ اب یہاں پہ نہیں ہے، اب یہاں پہ ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وہ بات چھوڑ دیا کہ وہ آدم کو کیسے بنایا، اور وہ مختلف جگہوں پہ وہ ہے، اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ وہاں پہ میں نے اس میں روح پھونکی، اور کہیں پہ ہے کہ وہ اس کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور کہیں پہ ہے مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ، کہیں پہ ہے مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ تو یہ اللہ نے کہیں مختلف مقامات پر تذکرہ ضرور کیا، یہاں پہ اس بات کو چھوڑ دیا، اور کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ہم نے آدم کو کچھ اسماء، کچھ چیزیں سکھا دیں، اور پھر فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان سے کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ثبوت دو پھر۔ تو کیا انہوں نے کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے فوری طور پہ اپنی کم مائیگی کا اظہار کر دیا کہ یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو جو جانتا ہے، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہر قسم کی خطاؤں سے اور غلطیوں سے پاک تو ہے۔ اور پھر اب
اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ قال یا آدم، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، کہ کیا کرو تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم تو انہوں نے کیا کیا، ان کے نام بتا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے. تو جب بتا دیے تو پھر آگے کیا کہا، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو اللہ نے فرشتوں کو دہرایا ان کے سامنے. دیکھیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے باوجود وہ دلیل کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مخاطب ہے. اللہ وہ ثبوت کے ساتھ ہے، گواہ اور ثبوت دونوں حاضر ہیں. تو اب کیا کہا، قال انی اعلم غیب السماوات والارض، میں غیب کا علم جاننے والا ہوں زمینوں اور آسمانوں کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. کتنا جانتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں میں ان سے بھی جانتا ہوں، ان سے واقف ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب درمیان میں پھر ایک بات یہاں پہ جو ہے نا وہ وقفہ کیا گیا ہے اور اس بات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. لیکن اب اللہ نے حکم دیا، اس بات کو بھی ہلکا سا اس کا بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب فرشتوں سے ہم نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے کیا، مگر ابلیس جو ہے وہ ایسا تھا، ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر کیا، اکڑ گیا. وکان من الکافرین، وہ کافروں میں ہو گیا. اب پھر وہ درمیان میں بات چھوڑ دی کہ اس کے بعد ایک مکالمہ ہوا. اس نے کہا کہ مجھے یا اللہ تو مجھے اتنی گنجائش دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ اللہ اغوینکم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کروں گا. یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں ہے. آگے کیا، اب اللہ رب العالمین نے آگے جو تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. ہم نے کیا کہا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہو جنت کے اندر، اور کیا کرنا ہے، جس کا تمہیں جو چیز دل کرے وہ کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا، اگر ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو کیا ہوا، شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. اور اس میں کیا ہے، اب اللہ فرما رہے ہو کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارا ٹھکانہ، اصل ٹھکانہ زمین ہے. اب ذرا پہلی آیت کو اس رکوع کی پہلی آیت جو آیت نمبر 29 ہے اس کو ذہن میں رکھیں. آیت نمبر 30 کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو اب وہ مقصد جو تھا وہ پورا ہوا اور ان کو زمین پہ بھیج دیا. تو یہاں پہ درمیان میں جو بات آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی باتوں کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو زمین پہ بھیجا. یعنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، جس مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا، یہ کوئی ہنگامی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہی سارا کچھ ہوا. اب اس میں اختیار دیا گیا شیطان کو کہ جیسے چاہو ان کو برگلا لو، دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کیا ہے، ایک وقت مقرر تک وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اور پھر درمیان میں بات چھوڑ دی اور آگے بات آئی ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم نے کل آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. پہلے کیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہاں پہ فَتَلَقَّىٰ کہ ہم نے انہیں کلمات سکھا دیے کچھ. انہوں نے کیا کیا، توبہ کی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر کیا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے
جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا، اور جو انکار کریں گے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ناظرین، یہ جو آیات مبارکہ ہیں اور آیات مقدسہ ہیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک، ان میں 3 باتیں یہاں پہ ہمیں مل رہی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ کائنات ہنگامی طور پہ نہیں بنی، اس کی تخلیق ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوئی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو زمین اور آسمان اور اس کے گرد گرد جتنا یہ سارا نظام ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین نے ایک منصوبہ بندی کے تحت اس کو بنایا ہے، اور پھر اس کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس میں اپنے خلفاء کو بھیجا۔ اب اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا مکالمہ کیا ہے، بات چیت کی ہے فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں نے آرگو کیا اس کے اوپر، اس کا اختلافی جو ہے وہ نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ یا اللہ وہ تو فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، تجھے اگر تسبیح اور تقدیس کی ضرورت ہے وہ ہم حاضر ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، میرا کام کچھ اور ہے، میری مشیت کچھ اور ہے۔ اور پھر کیا ہے، آدم علیہ السلام کو جو وجہ فضیلت ہے ان کی، وہ کیا ہے، ان کو علم دیا گیا، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح علم نہیں عطا فرمایا۔ جس کا کام سجدہ کرنا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جس کا کام رکوع کرنا ہے وہ رکوع کر رہا ہے، جس کا کام قیام ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے کی حالت میں ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، جس کے جو ذمہ کا عمل لگا دیا گیا ہے وہ روز اول سے روز آخر تک اس کا وہی کام رہے گا۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اسے اختیار دیا گیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دونوں راستے دکھا دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے ہیں، وہ چاہے شکر کرے چاہے ناشکری کرے۔ اور تیسری جو اس میں بات بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان ہے، فرشتے تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہوں نے حکم مانا، لیکن شیطان جو ہے وہ اللہ کے حکم کا اس طرح چونکہ پابند نہیں تھا، لیکن اس نے کیا انکار کیا اور تکبر کیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس نے اپنی دشمنی دکھا بھی دی کہ جنت سے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو نکال دیا، جنت سے نکلوایا۔ پہلا اس نے انتقام یہ لیا۔ آگے اینڈ پہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو آخری 2 آیات ہیں اس میں یہی فرمایا کہ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، جو اس کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ تو ناظرین، ایک بات طے ہو گئی کہ یہ جو کائنات ہے یہ بغیر منصوبہ بندی کے نہیں بنی، اس کائنات کے اندر انسان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے آزاد نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، وہ جیسے چاہو جیو کا فلسفے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آئیے اپنے رب کو پہچانیں اور اس رب سے اپنا لو لگا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔